بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک جانب تو 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ آج تو 7 سینیٹر نے بھی مشترکہ طور پہ جو ہے وہ اعلان کیا، اور روزانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی اور نچلی سطح کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ روزانہ ٹیلی ویژن پر آ کر جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات پر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے اپنی علیحدگی کا، اور بعض لوگ تو جو ہے وہ سیاست سے علیحدگی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ تو 9 مئی ایک ایسا دن، اور 9 اور 10 مئی کے ایسے افسوسناک واقعات کہ جس پر پوری قوم میں جو ہے وہ شدید جو ہے وہ غم و غصہ اور صدمہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان پر ایک دباؤ اور پریشر اپنی جگہ، لیکن جو واقعات ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اس پر وہ خود بھی اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو ان واقعات کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ سیاست کرے، یا ان واقعات سے جو ہے وہ انکار کرے، یا ان واقعات کا دفاع کرے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بھی ان واقعات کا دفاع کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں ابھی تک، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اب تک جس طرح کی ندامت، شرمندگی یا کوئی جو اظہار کرنا چاہیے تھا مذمت، وہ اب تک نہیں کیا۔ تاہم عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے کم از کم اس سطح پر ضرور آئیں کہ اب وہ ہر سطح پر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ حکومتی وزراء، خاص طور پر اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگیں 9 مئی کے واقعات کی، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، اور بعد میں بات ہوگی، لیکن پہلے وہ قوم سے۔ لیکن بات تو درست ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہے وہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور اسی لیے پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کچھ بھی ہو، واقعات تو موجود ہیں، واقعات کی ساری فوٹیجز موجود ہیں، تو سارے ثبوت و شواہد موجود ہیں، تو اس پر تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان واقعات کو کی جو ہے وہ حمایت کی جائے یا ان واقعات کا دفاع کیا جائے۔ تو ان واقعات پر ندامت، شرمندگی تو لازماً ہونی چاہیے، اور اگر قوم سے معافی کی بات اگر کی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معافی مانگنا بھی ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جو کہتے ہیں نا کہ معافی تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بے پناہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ آخری وقت تک دینے کے لیے اللہ کی رضا جو ہے وہ اگر مل جائے تو معافی بھی مل جاتی ہے۔ تو اگر واقعتاً چونکہ پوری قوم کی ایک اس وقت آواز ہے کہ جناب 9 اور 10 مئی کے واقعات جو ہے وہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، تو اگر عمران خان صاحب واقعی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، یا اگر کہیں کوئی ثابت بھی ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات جو بھی ہیں اس پر کوئی بھی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اور نہ میں حمایت کر سکتا ہوں۔ اور اگر معافی مانگ لی جائے قوم سے، آپ کسی پارٹی سے معافی نہیں مانگ رہے، کسی حکومت سے معافی نہیں مانگ رہے، قوم سے، تو دیکھیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم سے اپنی، اور عمران خان صاحب نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں اس پہ انہوں نے خیر معافی تو نہیں مانگی، لیکن یہ تسلیم ضرور کیا ہے بعض غلطیوں کے حوالے سے، کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو غلطی تو ظاہر انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ عمران خان صاحب جن کے پورے ملک کے ہر شہر میں بڑی بڑی تصویریں اور بڑے بڑے جو ہے وہ بینرز جو ہے ان کی حمایت میں لگا کرتے تھے، آج عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا جو سارے جو مرکزی رہنما، ان کی تصویریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ قابل مذمت کے انداز میں لگی ہوئی ہیں، اور ایک طرح سے قوم کے غدار یا ملک کے غدار
کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں۔ خیر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تو جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ روایت آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، اور اس کا فیصلہ بھی یقیناً عدالتیں ہی کریں گی کہ اصل میں کون کیا ہے۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو JIT ہے جو بنائی گئی ہے اس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب JIT میں جو ان کی طلبی ہوئی ہے ان سے جو تفتیش کی جانی ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جناب وہ ان کو اپیل کا حق مل گیا ہے۔ نواز شریف کو بھی وہ جو نااہلی ان کی ہوئی ہے اس میں اپیل کا حق مل گیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی، اور وہ اپنی نااہلی کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر، بلکہ عرفان قادر صاحب اس وقت تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کو بھی جو نااہلی کی گئی تو آئین میں ایسی کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ تا حیات نااہلی کی جا سکتی ہے۔ تو اب تو باقاعدہ وہ قانون منظور ہو چکا ہے اور اس قانون کی منظوری کی جو توثیق ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی دے چکے ہیں، تو اس طرح وہ قانون بن گیا ہے۔ تو اب بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ خاصی ان میں لچک آئی ہے، گو کہ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ اپنے منصب پہ قائم رہیں گے، تو اب اگر وہ واقعتاً اگر منصب پہ قائم رہتے ہوئے اپنی جو قومی ذمہ داریاں ہیں، جو صدر مملکت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اسی ایسا انداز میں اگر وہ انجام دیتے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو بھی ایڈوائس آتی ہے، سمری آتی ہے، کوئی قانون کی بات آتی ہے، قانون سازی کی بات آتی ہے، تو جو صدر مملکت کا جو ایک کردار ہے تو ظاہر ہے وہ ایک علامتی کردار ہے، تو وہ ان کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو وہ ماضی میں بیشتر اوقات میں وہ صدر مملکت کم اور PTI کے کارکن اور عمران خان صاحب کے جو ہے وہ جیالے جو ہے وہ زیادہ نظر آئے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک PTI کی جو پرانی جو سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھیں اور بلکہ اطلاعات و نشریات کی وفاقی جو ہے وہ مشیر اور وزیر بھی رہیں، فردوس عاشق اعوان، وہ PTI تو بہت پہلے ہی چھوڑ چکی تھی جب ان کو ظاہر عہدے سے ہٹایا گیا تھا، لیکن اب وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں اور انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو ٹائیگر فورس جو بنائی تھی وہ اسی کام کے لیے بنائی تھی جس کے ذریعے جو ہے وہ 9 اور 10 مئی کو جو افسوسناک واقعات کروائے گئے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ جو ٹائیگر فورس اگر آپ کو یاد ہو ناظرین تو وہ کورونا جب اسٹارٹ ہوا تھا، جب کورونا کی جب وبا پھیلی تھی تو اس وقت جو ہے عمران صاحب نے یہ کہہ کر بنائی تھی کہ یہ جو ٹائیگر ہیں ہمارے، یہ کورونا میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کریں گے، ان کو ریلیف دیں گے، اور ایک ٹائیگر فورس کا کام جو ہے وہ بڑا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ٹائیگر فورس نے جو ہے بجائے اس کے کہ کورونا کے جو مریض تھے یا جو وبا پھیلی ہوئی تھی اس میں کوئی ریلیف کا کام کرتے، بلکہ دکانداروں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا، ان سے پیسے لینے شروع کر دیے تھے، اور اس کے بعد ٹائیگر فورس کا کبھی کوئی عوام کے حوالے سے جو ہے کوئی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ اور ٹائیگر تو پھر دیکھیے نا، ٹائیگر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی ایسی فورس، اور باقاعدہ فورس کا تو پھر مطلب یہی ہے کہ آپ ایسی فورس بنا رہے ہیں جو کوئی جارحانہ کام ہی کرے گی، تو وہ جارحانہ کام تو کیا بلکہ بہت ہی زیادہ جارحانہ کام جو ہے ان سے لیا گیا 9 اور 10 مئی کو، اور اس کا انکشاف جو ہے فردوس عاشق اعوان نے بھی کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ عندیہ دیا ہے کہ جس طرح اور جو لوگ ملوث ہیں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں، ان کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ عندیہ دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے، یا تو کسی کے خلاف بھی کارروائی نہ ہو، اگر کوئی ایکٹ لگ رہا ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے ثبوت و شواہد کی روشنی میں، تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح کے ثبوت و شواہد ہیں تو پھر ایک عام کارکن یا ایک رہنما کو اگر آرمی ایکٹ کے تحت اگر کارروائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی
ہو جائے اور تاکہ اصل صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ MQM پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے جو ہے آنے والے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ MQM پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کسی احتجاج کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ تو ابھی تک تو جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک لفظی جنگ جو ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل جو ایک بیان دیا تھا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہ جی اگر سندھ حکومت کراچی کو پانی بھی نہیں دے سکتی تو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج جو سندھ اسمبلی میں جو MQM کے جو رہنما ہیں، MP ہیں، محمد حسین جو سابق وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں، ان کی پریس کانفرنس تھی جو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کل پریس کانفرنس ہوگی، تو آج اس پریس کانفرنس میں بھی محمد حسین نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، اور بلاول پر جس طرح کی تنقید وغیرہ کی گئی ہے تو اس پر باقاعدہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر محنت سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ بڑا ترکی بر ترکی جواب بھی دیا ہے۔ اور سعید غنی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ پہلے تو MQM یہ بتائے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگی کیوں، بلدیاتی الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ MQM پاکستان جو ہے بلاول بھٹو پر تنقید کرنے کی بجائے وہ اپنے اعمال کا حساب دے، اپنا خود احتساب کرے یا اعمال کا حساب دے۔ تو یہ جو ایک لفظی جنگ ہے یہ شدت اختیار کر رہی ہے، بلکہ جو ایک MPA ہیں جو سابق بیوروکریٹ ہیں جاوید حنیف صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب MQM جو ہے وہ حکومت میں رہنے کو تیار نہیں ہے، یا حکومت میں نہیں رہنا چاہتی، حکومت چھوڑنا چاہتی ہے۔ تو جاوید حنیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب MQM پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے یا نہیں، ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور جس عوام نے MQM پاکستان کو مینڈیٹ دیا ہے تو اس عوام کا تو کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، اس عوام کو تو آپ کوئی ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں، نہ تو انہیں پانی مل رہا ہے، نہ انہیں بجلی مل رہی ہے، نہ انہیں گیس جو ہے وہ جتنی مہنگی اس وقت گیس مل رہی ہے، جو گیس کے جو میٹر رینٹ جو اس طرح بڑھایا گیا ہے، اور جو گیس کے جو بل آ رہے ہیں اور بجلی کے تو بل، وہ تو لوگ جو ہے بیچارے کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کا تو صرف اسی بجلی کے بل دیکھ کر جو وہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اس دنیا سے چلے گئے، کہ اتنا بل ان کا آ گیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جو معاشی حالات ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس میں لوگوں کی آمدنی کے ذرائع جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گئے ہیں، آمدنی بالکل جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، آٹا میسر نہیں، آٹا نہیں خرید سکتے لوگ، 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے لوگ۔ تو ایسی صورت میں جس طرح بجلی کے بل آ رہے ہیں، اور جس طرح جو گیس کمپنی کے جو سوئی سدرن گیس کے جو بل آ رہے ہیں، اور پھر پانی جو ہے وہ نلکوں میں میسر نہیں ہے، اور وہ ٹینکوں کے ذریعے بلیک میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں واقعتاً MQM کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، بالکل سندھ حکومت میں وہ اس میں اتحاد میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لیے ہوئے، تو اتحاد اگر میں نہیں ہے تو ایڈمنسٹریٹر کیوں لیے ہوئے؟ جہاں ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاں ان کو کون سا عوام کو وہ ریلیف دے پا رہے ہیں؟ تو اصل مسئلہ تو کراچی کو پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، گیس جو ہے نہیں مل رہی اور مہنگی مل رہی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ نوکری برسوں سے کوئی ایک نوکری جو ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں مل رہی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، تو MQM پاکستان کے اندر سے اگر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی اب ہمیں حکومت میں اس میں نہیں رہنا چاہیے یا رہنا چاہیے، تو بالکل سوال تو اٹھیں گے، اور MQM پاکستان کو اس حوالے سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں جو میئر کے الیکشن کے حوالے سے جو جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک محاذ آرائی کی جو کیفیت ہے۔ تو آج بھی جو کراچی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہوگا، کچھ بھی کر لیں آپ،
اچھا یہی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ میئر تو جیالہ ہوگا، کچھ بھی کر لیں آپ. اچھا لیکن جو 6 یوسیز تھی جن کے نتائج جو ہے وہ بے ضابطگی کی بنیاد پر روکے گئے تھے، اور جماعت اسلامی ان 6 یوسیز کے جو وہ کیس لے کے اسلام آباد گئی تھی اور وہاں پر الیکشن کمیشن میں بھی گئی تھی، اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ آج نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ 6 کی 6 یوسیز میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اب ایک طرف تو حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کے بعد 193 جو ہے وہ نمبرز ہیں، اور جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر کم ہے. لیکن جہاں تک یو سی چیئرمین کی بات ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جو یو سی چیئرمین کی نشستیں ہیں وہ 104 سے زیادہ ہو گئی ہیں یہ 6 آنے کے بعد، یا 104 اگر ابھی ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس جو ہے وہ 87 یعنی 87 ہیں. تو اس طرح اب بھی پیپلز پارٹی کی نشستیں یو سی چیئرمین کی اگر 104 ہیں تو ظاہر جماعت اسلامی سے زیادہ ہیں. پھر پیپلز پارٹی کو یہ بھی حاصل ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کی، جے یو آئی فے کی، آزاد اور تحریک لبیک کی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی بھی نشستیں مل جائیں گی. اب میئر جس کا بھی آنا ہے وہ آ جانا چاہیے، جس کے بھی نمبر زیادہ ہے وہ شو کرے. لیکن پی ٹی آئی جو جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی ہماری جو ہے وہ اتحاد ہم کر رہے ہیں اور اتحادی ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی سرکردہ رہنما، نہ تو کراچی کے کسی سرکردہ رہنما، نہ سندھ کے سرکردہ رہنما، نہ کسی مرکزی رہنما کی جانب سے اب تک کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرے گی یا ان کا میئر بنانے میں ان کے ساتھ تعاون کرے گی یا اس کا ڈپٹی میئر ہوگا تو جماعت اسلامی. یہ ابھی تک کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی تو روزانہ جو ہے وہ وفاداریاں جو ہے تبدیل ہونے والی بات ہو رہی ہے. لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب یہ جو یو سی چیئرمین ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ جو 2 یو سی چیئرمین گرفتار تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. تو اب یہ بات ابھی تک جماعت اسلامی تو کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے اتحاد کر رہی ہے اور اس کے اتحاد سے ہم جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. لیکن ابھی پی ٹی آئی تو بالکل ہی ایسی کیفیت کا شکار ہے کہ وہ کسی سے نہ تو اتحاد کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب اگر اتحاد کرے گی تو وہ کون سی پی ٹی آئی ہوگی؟ وہ پرانی والی عمران خان صاحب کی حامی پی ٹی آئی ہوگی یا عمران خان صاحب کو چھوڑ کر آئے گی؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہوئی تو وہ تو پھر جماعت اسلامی سے ایک ساتھ اگر اتحاد کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر اس کو تو دہشت گرد جماعت اور دہشت گرد لیڈر قرار دیا جا رہا ہے. دوسری جانب سے کہ جی انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ افواج پاکستان بھی اور پورے ملک میں جو ہے یوم تکریم شہداء جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. آج بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے یوم تکریم شہداء کی تقریب سے خطاب کیا ہے اور شہداء کی قربانیوں کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو جب یہ بات آئے گی کہ وہ جو یو سی چیئرمین ہیں آخر وہ کون سے آزاد ہوں گے، فارورڈ بلاک ہوگا، عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے ہوں گے یا عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی چھوڑ کر آئیں گے، تو ابھی تک بڑی گم و گو کی کیفیت ہے کہ وہ ارکان جو ہیں جو جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے وہ کس کے حامی ہوں گے؟ وہ اوریجنل پی ٹی آئی کے ہوں گے یا جو نئی پی ٹی آئی بن رہی ہے یا فارورڈ بلاک بنے گا اس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ اور وہ سارے لوگ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے یا اس میں سے کچھ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ چونکہ دونوں باتیں چل رہی ہیں. دوسری جانب جہانگیر ترین جو ہے وہ علیم خان کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے، ان کے گھر گئے تھے، اور اسی طرح اون چودھری بھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ آ گئے ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے جہانگیر ترین کی صورت میں. اب جو پی ٹی آئی ہے اس میں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اس کے جو قائم مقام چیئرمین ہوں گے وہ ان کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی وہ ہوں گے، لیکن ابھی ان کی جانب سے بھی کوئی واضح صورتحال جو وہ سامنے نہیں ہے. تو بڑی گم و گم کی کیفیت ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی، اور جو کراچی میں میئر کا الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی گم و گو کی کیفیت ہے. بہرحال جو بھی کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، جو بھی کچھ ہو پاکستان کے حق میں ہو، پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، اور کراچی میں بھی جو فیصلہ ہو وہ کراچی کے عوام کے حق میں ہو جس کا فائدہ پورے ملک کے لوگوں کو پہنچے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.
تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔